السلام علیکم۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، میاں نواز شریف اپنے جلسوں میں ترقی کا جو ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دور میں ملک نے اتنی ترقی کی، آج ہم آپ کو اس کی اصل حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں عالمی ممالک اور عالمی اداروں سے قرض لینے کے لیے معاہدے کیے، اور ان معاہدوں کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان کے اہم اثاثے جو ہے وہ گروی رکھے۔ ان میں ہماری موٹر وے اور ایئرپورٹ اور جہاز تک گروی رکھ دیے گئے، اور ایک وقت تھا کہ یہ مثال مشہور ہو گئی تھی کہ اگر نواز شریف کا بس چلے تو وہ مینار پاکستان کو بھی گروی رکھ دے۔ تو ان کی جو ترقی تھی اس دور میں، جو کہتے ہیں وہ ساری کی ساری قرضوں پہ ہی انحصار تھا ان کا، اور ملکوں سے دھڑا دھڑ قرضے انہوں نے لے کے جو ترقیاتی کام بھی کروائے وہ پاکستانی عوام کو انہوں نے گروی رکھا، پاکستان کے اثاثوں کو انہیں گروی رکھا۔ اور جس طرح وہ مثال دیتے ہیں کہ ان کے دور میں روٹی اتنے روپے کی تھی، تو اس وقت بھی یہی حال تھا، اور کہ وہ انہوں نے اپنے جو من پسند لوگ تھے ان کو نوازنے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا تھا کہ ان کے ضلع کی سطح پہ یا تحصیل کے یونین کونسل کی سطح تک ان کے جو خاص ان کے اپنے چہیتے لوگ تھے ان کو انہوں نے نوازا، اور انہیں کو پھر انہوں نے وہ کوٹا آٹے کا دیا، اور وہ جو سستے تندور کا بنائے گئے تھے وہیں سے پھر ساری کرپشن کی ان کی داستانیں شروع ہوئی ہیں۔ اب عمران خان پہ تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو اور ملک کو نقصان پہنچایا، تو کیا عمران خان نے 3.5 سال کے عرصے کے اندر یہ سارا کچھ کیا؟ اب میرے ان سے تنقید کرنے والوں سے چند سوالات ہیں۔ کیا پاکستان ریلوے عمران خان کے دور میں خسارے میں جانا شروع ہوئی، یا اس سے پہلے وہ خسارے میں جا رہی تھی؟ کیا سٹیل مل عمران خان کے دور میں بند ہوئی، یا اس سے پہلے بند ہو گئی تھی؟ کیا یہ عمران خان کے دور میں خسارے میں جانا شروع ہوئی، یا اس سے پہلے سے خسارے میں جا رہی تھی؟ کیا پاکستان کی جو کمپنی PTCL ہے وہ عمران خان کے دور میں ہی پرائیویٹ کی اس کو فروخت کیا گیا، یا عمران خان کے دور سے پہلے فروخت ہوئی تھی؟ کیا پاک عرب فرٹیلائزر عمران خان کے دور میں فروخت ہوئی؟ کیا بجلی کمپنیوں کے ساتھ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا معاہدہ کیا گیا وہ عمران خان نے ہی کیا تھا کیپیسٹی پیمنٹ کا معاہدہ، یا نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ اگر آپ بجلی دیں یا نہ دیں تو کمپنی کو ہم اس کے پاور پلانٹ کے کیپیسٹی کے مطابق کی پیسے ادا کریں گے؟ اور اب جو ہر ماہ میں جو بلوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور بجلی کی قیمت بڑھائی جاتی ہے، پوری قوم انہی نواز شریف صاحب کے معاہدوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے، اور جو ہر ماہ اتنی بجلی کے بلوں کے اندر فی یونٹ جو اضافہ ہو جاتا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے نجی بجلی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی سوال بنتا ہے کہ کیا پاک سوزوکی موٹر عمران خان کے دور میں پرائیویٹ کی گئی تھی؟ کیا ریکوٹیک کا معاہدہ بھی عمران خان کے دور میں ہوا تھا؟ کیا انڈیا کو پنک نمک جو دنیا کا بہترین نمک ہے وہ عمران خان کے دور میں بھارت کو دینے کا معاہدہ کیا گیا تھا، جو 50 پیسے فی کلو کے حساب سے دیا گیا، معاہدہ کیا گیا نواز شریف صاحب کے دور میں کیا گیا؟ یہ عمران خان کے اس میں کیا قصور ہے؟ عمران خان نے تو اس کے بعد آنے کے بعد یہ تمام معاہدے جو تھے جو پاکستان کے نقصان میں جا رہے تھے، عمران خان نے وہ معاہدے ختم کیے۔ اس کے بعد ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو تو شاید یاد نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا کہ پہلے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ جسے GTS کہتے ہیں اس کی بسیں چلتی تھیں، اور انتہائی لاجواب ان کی سروس تھی، اور انتہائی بہترین بسیں تھیں، اور ان کے اڈے تھے، سارا نظام تھا۔ تو کیا وہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ GTS کی بسیں بھی عمران خان کے دور میں ختم ہوئیں؟ ان کے اڈے کہاں گئے؟ کسی کو آج تک وہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے جو بسوں کے اڈے تھے وہ کہاں گئے، کس کی ملکیت ہے، اب کس کے قبضے کے اندر ہیں؟ کیا کوئلے سے چلنے والے جو ریلوے کے انجن تھے انتہائی زبردست، ان کی کارکردگی لاجواب تھی، اور اتنے ٹھوس مضبوط انجن تھے کوئلے کے چلنے والے، وہ کہاں گئے؟ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا کیا بنا، ان کا آج تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ انجن کہاں گئے۔ یہ بھی اسی دور میں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ختم ہو گئے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان کی فوج کارگل سے
کامیاب آپریشن کارگل میں کر رہی تھی، تو اس وقت بھارتی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی اور بھارتی فوج قبضے میں آ گئی تھی اور پھنس گئی تھی بری طرح سے۔ تو اس وقت جو بھارتی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، تو کس نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کو واپس بلایا جائے، اور اسی وقت میاں صاحب واشنگٹن گئے تھے اور وہاں سے معاہدہ کر کے آئے تھے، اور جب پاکستان کی فوج واپس آ رہی تھی تو پاکستان کے بہت سے فوجی شہید ہوئے اور بہت سے زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ تو اس وقت بھی میاں صاحب ہی کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب میں جو پاکستانی مزدوری کے لیے گئے تھے وہاں قید تھے، تو عمران خان کی حکومت میں آنے سے پہلے کیا کسی اور حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ ان کی رہائی کے لیے کوئی آواز اٹھائی تھی؟ یہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے سعودی عرب کے فرمانروا سے جا کے پھر ان کی رہائی کے لیے بات کی اور ان کو رہائی دلوائی۔ اور کیا پاکستان کی حکومت عمران خان کی حکومت میں ان سے سوال کرتا ہوں جو کہ عمران خان کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں تو پاکستان کے اندر ایک بھی ڈرون حملہ نہیں کیا گیا، اور عمران خان نے یہی بات کہی تھی کہ پاکستان کا آزاد اور خود مختار ملک ہے اور اس کی سلامتی اور اس کی سرحدوں کی حفاظت ہماری پاک فوج کر رہی ہے، جس کی صلاحیتوں پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری پاک فوج جہاد کے جذبے سے سرشار ہے، اس کا ایک ایک فوجی ایک ایک سپاہی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ تو عمران خان کے اس دور میں پاکستان میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے کی حکومتیں جو تھیں، چاہے آصف علی زرداری کی حکومت ہو یا میاں نواز شریف کی حکومت ہو، اس وقت تو امریکہ کو کھلی چھٹی تھی، اور جس طرح وہ حملے کرتے تھے اور ان کے اڈے پاکستان میں ان کو دیے گئے تھے، اس ہر طرح کی ان کو سہولت فراہم کی جا رہی تھی، اور یہاں سے کنٹینر بھی جب جاتے تھے اسلحے کے، اور کراچی بندرگاہ پہ بھی ان کو مکمل آزادی تھی کہ یہاں سے کنٹینر ان کے جاتے تھے، اور ایک سکینڈل بھی بنا تھا کہ کنٹینر گم ہو گیا تھا اسلحے کا، اور اس وقت کے وزیر جو بابر غوری تھے، پھر وہ ان کے خلاف بھی انکوائری ہوئی تھی، اور وہ پتہ نہیں پھر ان کا اس کے کیس کا کیا بنا، آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کنٹینر کدھر گیا، کیا ہوا اس کا۔ تو عمران خان کے دور میں تو کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں ایک وقت میں بلیک واٹر کمپنی کا بھی بہت شور اٹھا تھا کہ امریکی کمپنی ہے بلیک واٹر، تو وہ بھی عمران خان کے دور میں تو نہیں آئی تھی، تو نہ کوئی عمران خان کے دور میں کوئی ایسی کوئی سنا کہ امریکہ کو یا کسی اور ملک کو اسی طرح آزادی کے ساتھ پاکستان کے اندر کام کرنے کی اجازت ہو۔ کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، تو پاکستان نے تو کسی کو اس طرح آزادی کھلی چھٹی نہیں دی تھی کہ پاکستان کی حدود کا اور سرحدی حدود کا فضائی حدود کا استعمال کرے۔ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک اور پاکستان کی فوج اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تو اب ہم یہ بھی سوال ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب عمران خان کا دور تو نہیں رہا، اب تو نگران حکومت ہے، جیسے پہلے 16 ماہ کی حکومت جو پی ڈی ایم کی تھی، اس کے دور میں تیل، گیس، آٹا، چینی اور ادویات، کھاد اور دوسری روزمرہ چیزوں کی قیمتیں سستی ہو گئی تھیں۔ کیا عمران خان کے خلاف جو صبح شام پروپیگنڈا ٹی وی پہ کیا جاتا تھا کہ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو کیا شہباز شریف نے آ کے عوام کو ریلیف دیا؟ عمران خان کے دور میں ہر شخص کو اس کے شناختی کارڈ پر صحت کارڈ دیا گیا تھا، جس میں 10 لاکھ روپے تھے۔ اس سے عام آدمی بھی مہنگے ہسپتال میں اپنا علاج کرا سکتا تھا۔ جگر کے مریضوں کے ٹرانسپلانٹ کیے گئے، گردوں کے مریضوں کے ٹرانسپلانٹ کیے گئے، اور اگر 10 لاکھ روپے کی رقم ختم بھی ہو جاتی تھی تو دوبارہ یہ بھی سہولت حاصل تھی کہ وہ مریض دوبارہ اپنے اس کارڈ میں رقم حاصل کر سکتا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اب ایسی سہولت اب بھی حاصل ہے؟ کیا پیٹرول اب بھی 145 روپے اور ڈیزل 165 روپے لیٹر مل رہا ہے؟ کیا بجلی اب بھی 20 روپے یونٹ ہے؟ کیا آٹا اب بھی 70 روپے کلو ہے؟ کیا چینی اب بھی 90 روپے کلو ہے؟ کیا کھاد اب سستی ہو گئی ہے؟ سوچنے والی بات ہے ناظرین، اس چیز کو محسوس کیا جائے، سوچا جائے کہ عمران خان کے دور میں جس طرح عوام کو سہولیات حاصل تھیں، تو کیا اب جو شور مچایا جا رہا تھا کہ عمران خان کے نے معیشت کو تباہ کر دیا، کیا اب ان کی حکومت جانے کے بعد معیشت ہماری سنبھل گئی؟ کیا مہنگائی ختم ہو گئی؟ انہی کے دور میں تو مہنگائی 47 تک پہنچ گئی، اور فیصل آباد کی جو ٹیکسٹائل بند پڑی تھی وہ عمران خان نے یہ پھر آ کے چلائی، اور ان کو انڈسٹری کو سستی گیس اور سستی بجلی دی، اور جو غریبوں کے مزدوروں کے چولہے بجھ چکے تھے، عمران خان کے دور میں پھر یہ انڈسٹری چلی اور پھر ان غریبوں کے روزگار چلنا شروع ہوا۔ اور عمران خان نے اسلامی طرز حکومت میں لنگر خانے اور اپنا گاہیں بنوائیں، راشن
کارڈ کے ذریعے لاکھوں خاندانوں کی بلا تفریق خدمت کی، کسانوں کی فصلوں کی بہترین قیمت دی۔ شہباز نواز حکومت کے دور میں تو شوگر ملز گنے کی کٹوتی کرتے تھے، ہمیں اچھی طرح یاد کہ جب ٹرالی گنے کی جاتی تھی تو اس پہ 70 سے 80 من فی ٹرالی، اور بیل گاڑی جو ریڑھی کہتے ہیں اسے، اس پہ تو 7-8 من فی ریڑھی کٹوتی کی جاتی تھی۔ اور جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ کٹوتی ختم کرا دی، اور شہباز شریف کے دور میں گنے کا ریٹ 180 روپے تھا، اور جبکہ کسان کو پیمنٹ 140 روپے کی جاتی تھی، اور CPR میں بھی 180 لکھتے تھے لیکن پیسے ان کو 140 دیتے تھے، اور کوئی کسان آواز نہیں بلند کر سکتا تھا۔ تو وہ پیمنٹ بھی ان کو 4-4 5-5 6 ماہ بعد ملتی تھی، لیکن عمران خان نے یہ قانون بنا دیا کہ سب کسان اپنے اکاؤنٹ بینک میں کھلوائیں، اور بینک کے ذریعے ان کو ہر 15 دن کے بعد رقم دینے کا پابند بنایا کہ ہر مل کسانوں کو 15 دن کے بعد ادائیگی کرے گی، اور اسی طرح ان کو کسانوں کو بہت بڑا ریلیف دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح کہتے تھے کہ کھاد مہنگی ہو گئی، کیا اب کھاد سستی ہو گئی ہے؟ ناظرین، یہ تمام جو مسائل تھے یہ سابقہ حکومت کی وجہ سے، اور ان کے معاشی گناہوں کی سزا جو تھی وہ عمران خان کو اس سزا کے طور پہ عمران خان کو IMF کے پاس جانا پڑا، اور عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو انہوں نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا تھا کہ ہماری عوام پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے، جبکہ میاں نواز شریف کے بھائی میاں شہباز شریف نے جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس نے تو عوام پہ چیخیں ہی نکلوا دیں۔ اب ناظرین، توشہ خانہ ہو یا سیفر یا عدت نکاح، یہ سارے سیاسی کیسز ہیں، اور ان کو سیاسی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی سزائیں، حالانکہ ان کو جس طرح سنا گیا، جس طرح ٹرائل کیا گیا، یہ کسی طرح بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ بہرحال اب عوام کا موڈ دیکھنا ہے کہ اب بہرحال اس وقت تو عوام کو تو یہی چاہیے کہ اب 8 فروری کو سوچ دیکھ بھال کے اپنے ووٹ کا استعمال کرے، کہ ان کو جو جس طرح عمران خان کی حکومت میں ریلیف دیا تو اب وہ دیکھیں کہ 8 فروری کو اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو سیاست میں کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں تھی، وہ عام آدمی کے فائدے کے لیے سیاست میں آیا، اور جس طرح اس نے کینسر ہسپتال بنائے اور یونیورسٹیاں بنائیں، پھر اب اسی طرح اس کو القادر یونیورسٹی میں بھی اب اس کو جس طرح ملوث کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی کرپشن کیا، نا کہ وہ رقم تمام رقم جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی، عمران خان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ یونیورسٹی بھی عمران خان کے نام پہ نہیں ہے، لیکن تمام جو کیسز بنائے گئے وہ سیاسی بنیاد پہ بنائے گئے۔ اب نوجوانوں کے کوئی چیز کو سوچنا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے جو اچھا کام کرے، اور ان کو سب کچھ ان کے سامنے ہے کہ جس طرح عمران خان کے دور میں ان کو سہولیات حاصل تھیں، مہنگائی کم تھی اور ریلیف حاصل تھا، کیا ان کو ویسے ہی ریلیف حاصل ہے؟ گیس، تیل، پٹرول، بجلی وغیرہ کی قیمتیں، آٹا، چینی، ادویات ویسے ہی سستی ہیں یا اس سے مہنگی ہو گئی؟ اب فیصلہ عوام کو کرنا ہے، نوجوانوں کو فیصلہ کرنا ہے، اور ان کو یہ اپنا 8 فروری کو سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے حق میں عمران خان کا دور اچھا تھا یا عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد کا دور اور موجودہ دور اچھا ہے۔ اب عوام 8 فروری کو اس چیز کا فیصلہ کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔